بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امیر المومنین کی عظمتوں میں سے ایک عظمت انسانیت کے ساتھ شفقت اور رحمت و پیار و محبت ہے۔ ایک عیسائی رائٹر جورج جرداق نے اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے، روائے و نہج البلاغہ۔ ہم اس کا تعارف پہلے کرا چکے ہیں۔ جورج جرداق نے ایک باب قائم کیا ہے، الحنان العمیق، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شفقت کرنے والے علی۔ یہاں کوئی 5 صفحات اس پہ انہوں نے لکھے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ علی امیر المؤمنین کے اس شفقت کے اظہار کا پہلا پہلو اور واضح تصویر جو علی کے چہرے سے بھی ظاہر ہوتی تھی وہ یہ ہے کہ علی اکثر لوگوں کو، انسانوں کو اخوانی کے، بھائی کے عنوان سے یاد کرتے تھے۔ نعتن صریحا وہو امیر علیہم، امیر المؤمنین ان کو بھائی کہتے تھے جب تھے ان کے امیر۔ اور پھر اس پہ انہوں نے بہت کچھ لکھا جو ہم اپنے طور پر عرض کر رہے ہیں۔ اب علی کا بھائی بننے کے لیے کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ظاہر ہے وہ امیر ہے، لیکن امیر ہو کے بھی وہ انسانیت کو بھائی کہتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے بھائی چارے کو اس انداز سے اظہار کیا، کون میرا بھائی بن سکتا ہے یا کون میرا بھائی تھا۔ نہج البلاغہ کی حکمت 289۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، زمانہ قدیم میں میرا ایک بھائی تھا اور وہ میری نظروں میں عظیم تھا، اس لیے کہ دنیا اس کی نظروں میں حقیر تھی۔ یہ پہلی صفت جو علی کے بھائی بننے کے لیے امیر المؤمنین نے بیان کی ہے۔ وہ میرا بھائی تھا اور میرا اور اس کا تعلق کسی لالچ کی وجہ سے نہیں تھا، فی اللہ وہ تعلق ہمارا اللہ کے لیے تھا۔ مفتی صاحب نے ترجمہ کیا کہ میرا دینی بھائی تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ فی اللہ ہے، اس کا اور میرا تعلق اللہ کے لیے۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے ایک دوسرے خطبے میں اس چیز کو واضح کیا ہے، تم مجھے اپنے مقاصد کے لیے چاہتے ہو، میں تمہیں اپنے اللہ کے لیے چاہتا ہوں۔ اذن یہ ایک بڑا سبق ہے۔ اگر ہم امیر المومنین سے یہ سبق سیکھ لیں تو انسانیت میں امن ہی امن آ جائے۔ تو پہلی چیز امام فرماتے ہیں، کوئی میرا بننا چاہتا ہے اور میرا بھائی بننا چاہتا ہے تو اس کی نگاہ میں پھر دنیا حقیر ہونی چاہیے، اور جب دنیا اس کی نگاہ میں حقیر ہوگی تو وہ میرے نگاہ میں عظیم بن جائے گا۔ 11 چیزیں امام نے بیان کی ہیں، جلدی سے ہم ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ دوسری صفت اس کی امام نے یہ بیان کی ہے کہ وہ پیٹ کی قید سے آزاد ہوگا۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ جو چیز اس کو میسر نہیں ہوگی وہ اس کا خواہش مند نہ ہوگا، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، وہی علی کا بھائی بن سکتا ہے۔ جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ اس کو خرچ نہیں کرتا، یعنی اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے، اسراف نہیں کرتا۔ اکثر اوقات خاموش رہتا ہے، اور اگر بولتا بھی تھا تو بولنے والوں کو چپ کرا دیتا تھا اور سوال کرنے والوں کی پیاس بجھا دیتا تھا۔ یوں تو عاجز و کمزور تھا، مگر جہاد کا موقع آ جائے تو وہ شیر بیشہ اور وادی کا اژدہا تھا۔ جو دلیل و برہان پیش کرتا تھا وہ فیصلہ کن ہوتی تھی۔ وہ ان چیزوں میں کہ جن میں عذر کی گنجائش ہوتی تھی کسی کو سرزنش نہ کرتا تھا جب تک اس کے عذر و معذرت کو سن نہ لیتا تھا۔ وہ کسی درد و تکلیف کا ذکر نہ کرتا تھا مگر اس وقت کہ جب اس سے چھٹکارا پا لیتا تھا۔ وہ جو کرتا تھا وہی کہتا تھا، جو نہیں کرتا تھا وہ اسے نہیں کہتا تھا۔ خوبصورت جملہ۔ اگر بولنے میں اس پر کبھی کوئی غلبہ پا لیا جائے تو خاموشی میں اس پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ بولنے سے، اگر اسی صفت کو ہم لے لیں، وہ بولنے سے زیادہ سننے کا خواہش مند رہتا تھا،
اور جب اچانک اس کے سامنے دو چیزیں آ جاتی تھیں تو وہ دیکھتا تھا کہ ان دونوں میں سے ہوائے نفس یعنی خواہشات کے زیادہ قریب کون سی ہے، تو وہ اس سے دور رہتا تھا، اس کی مخالفت کرتا تھا۔ خلاصہ اور نچوڑ امام یوں بیان فرماتے ہیں، لہٰذا تمہیں ان عادات و خصائل کو حاصل کرنا چاہیے اور ان پر عمل پیرا اور ان کا خواہش مند رہنا چاہیے۔ اگر ان تمام کا حاصل کرنا تمہاری قدرت سے باہر ہو تو اس بات کو جانے رہو کہ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کے چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ آئیے کوشش کریں جناب امیر المومنین کے بتلائے ہوئے یہ عظمت بھرے صفات حاصل کریں تاکہ علی امیر المومنین سے ہمارا تعلق وہ بھائی چارے جیسا ہو جائے۔ وہ امیر، ہم اس کے غلام، لیکن وہ کہتا ہے جو ان کو مانے گا وہ میرا بھائی ہوگا۔ پروردگار انشاءاللہ نہج البلاغہ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نہج البلاغہ حصہ سیوم، حکمت نمبر 289۔